ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی اور غلام بننے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور انہیں یہودیت کے ظلم سے بربریت سے نجات عطا فرمائے. ہم سورہ الفرقان کی جو چند آیہ کریمہ جو 2-3 جمعۃ المبارک سے جاری ہیں تو 3-4 آیات رہ گئیں، تو آج ان کا جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تو جو پچھلا سبق ہے وہ ایک دفعہ میں دہرا دوں، پہلے ٹھیک تھا اسی طرح کر دیں، اس کی کم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر وقار سے چلتے ہیں. جب جاہل لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو صرف سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. میرے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. اور میرے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ رات کو دعا کرتے ہیں عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے طلبگار ہوتے ہیں. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے. اور میرے بندے خدا کے علاوہ کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکارتے. میرے بندے کسی جان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے. اور اگر یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے توبہ کر لی اور سچے دل سے تائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا. تو یہ پچھلا مضمون ہم یہ کر رہے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے توبہ کرتے ہیں. پھر فرمایا میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب کسی بری بات سے ان کا پالا پڑتا ہے تو اس طرح گزر جاتے ہیں کہ برائی ان پر اثر نہیں کرتی. اور جب ان کے سامنے میری آیات میں پڑھی جاتی ہیں تو میری آیات کو محض ایک تلاوت کے طور پر نہیں لیتے بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اور اس میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پچھلا جو مضمون تھا میں نے آپ کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں کی یہ تو دیکھیں اگر یہ اوصاف بندے میں آ جائیں تو کتنی خوبصورت شخصیت جنم لیتی ہے. جو وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بیان فرمائے ہیں تو یہ اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ اس بنائے ہوئی مخلوق کی ایک ایسی خوبصورت تصویر بنے گی جس پر لوگ بھی فخر کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا. اور یقین مانیں خیر اور بلائی اسی کام میں ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے. اگر انسان اپنے ڈھونسلے سے، انسان اپنی جو ہے وہ فہم و فراست کو ہی کل سمجھ لے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے تو یہ بات کسی نہ کسی موڑ پر اسے لے ڈوبتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی فہم، اپنی فراست، اپنے معاملات، اپنے تمام امور کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع بناتا ہے تو پھر اس کا کوئی کام نامراد نہیں ہوتا. بظاہر اگر شکست بھی ہو جائے نا تو اس میں بھی کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے. تو ہر اپنی سوچ، اپنی کام، اپنے تمام جو
داخلی خارجی امور ہیں، کسی بھی شعبہ میں ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے اور کامیاب وہی ہے جس کو وہ کامیاب قرار دے۔ تو فرمایا یہ میں نے تمہیں نشانیاں بتائی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور یقین مانے نیکی پر چلنا بڑا ہی آسان کام ہے، اور نیکی ایک ایسا نور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان نیک اعمال کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر زندگی کے سارے معاملات اس کے لیے خوشنما ہو جاتے ہیں۔ اپنی نیت کو درست کرے، اپنی طرف سے خیر کرنے کی کوشش کرے، یہی انبیاء کرام مرسلین اعظام جو ہے وہ ہمیں سبق دینے کے لیے آئے۔ یہاں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اگر انسان کی نیت درست ہو تو اس کے سارے معاملات درست ہوتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے ایک دوست صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کمرے میں ایک روشن دان لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ روشن دان تم نے کیوں لگایا ہے؟ اس نے کہا جناب اس لیے کہ ہوا آتی رہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نیت کر لیتے کہ یہاں تمہیں اذان کی آواز آتی رہے تو ہوا تو آنی تھی۔ تیری نیت کی وجہ سے جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تجھے اس کا ثواب اور اس کی خیر ملتی رہتی۔ تو نیت کے اچھا ہونے سے اعمال کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ مثلا آپ نیت کر کے آئے ہیں ہم نے جمعہ پڑھنا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے، تو اس عبادت کا آپ پر اثر ہوگا، آپ کے سارے کاموں پر اثر ہوگا، بلکہ پورے ہفتے کے لیے اثر ہوگا۔ اگر نیت کر کے آئے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کاروائی ڈالنی ہے یا ریاکاری کرنی ہے، تو اس چیز کا بھی آپ کے جو ہے وہ کاموں پر برا اثر پڑے گا۔ تو بہتر نہیں جب آئے ہیں جس کے لیے آئے ہیں اسی کی رضا کے لیے پڑھیں سنیں، جو بھی جتنا آدھا پونا گھنٹہ ہم نے گزارنا ہے۔ میں جمعے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ نے یہ نماز، جمعہ، قرآن پاک یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان جو ہے حیوان ہے، صرف کھایا پیا کمایا بس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا معاذ مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو اس چیز کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اب آخری جو 2-3 آیات ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین، میرے بندے وہ ہوتے ہیں یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا بھی سلیقہ بتا رہے ہیں کہ یہ مانگو، یہ چیزیں مانگا کرو۔ تو فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں میں سے عطا فرما اور ہمیں اپنی اولاد میں سے عطا فرما، قرۃ اعین، ایسی چیزیں عطا فرما جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی ہماری جو بیویاں ہیں ان کو بھی ہمارے لیے اس طرح بنا کہ ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا باعث، جن کی وجہ سے دین بھی خیر ہو دنیا بھی خیر ہو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی بیوی اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اور جس کی اولاد اچھی ہو، اور جس کا روزگار اس کے ملک میں ہو۔ ٹھیک ہے، پردیسی کہتے ہیں نا ککھا نہ اڑے، یہ بہرحال جہاں جہاں رزق کسی کا لکھا ہوا ہے وہاں تو جانا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بیوی نافرمان ہو اور جس کی اولاد بھی نافرمان ہو اور جس کا روزگار جو ہے وہ مشکل ہو۔ یعنی تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے سراپا خیر ہو، وہاں والدین کو بھی حکم ہے کہ تم بھی ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو، اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے جب تم بد دعا کر رہے ہو تو وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اس لیے جب بھی ان کے لیے دعا کرو تو خیر کے لیے دعا کرو، یا اللہ نے نیک بنا، ہمارے گھر کو نیک بنا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بہت کم لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں،
اسے جب بھی صبح اٹھیں نماز کے بعد، بلکہ قرآن پاک کے یہی الفاظ دہرا لیا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں میں سے ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں اولاد کی طرف سے بھی ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ اولادیں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں کہ جن کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں، اور والدین بھی بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد ان کی تابع دار اور فرما بردار ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح فصل کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، اسی طرح اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، اس کی پرورش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ حسن و حسین اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ماں فاطمہ کا کردار رکھتی ہے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ چھوٹے بچے تھے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام اللہ علیہما، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں بچوں میں ایک فطری تقاضا ہے، تو آپس میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، بچپن ہے چھوٹا، تو دونوں حضور کی حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہ کہتے ہیں امی جان ان کا قصور ہے، وہ کہتے ہیں امی جان ان کا قصور ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ کسی کا قصور ہے یا کس کا قصور نہیں، دونوں مصلی بچھاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ یعنی تربیت کا رخ جو ہے ادھر پھیر دیا۔ تو اب بچپن سے اور شروع سے ہی ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں تو اس کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ان کی تربیت میں شامل کرو۔ سب سے پہلی چیز حب و نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو، وحب و اہل بیت ہی، اور حضور کے گھرانے کی محبت ان کے دل میں ڈالو، وحب و تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ بچپن میں کہی ہوئی بات اور بچپن میں سکھائی ہوئی بات یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر مار دی جائے، وہ مٹتی نہیں ہے، بچپن میں وہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ بچپن میں ان کے لیے خیر اور ان کی تربیت کریں، کیونکہ آگے جا کر اس نے کہیں پڑھنا ہے کہیں، لیکن وہ چیزیں جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں، اور جو بندے سیکھ کے جاتے ہیں نا بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ ان باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے نا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا حاکم مدینہ و نجف، کیونکہ یہ محبت وہ یہاں سے لے کر گئے تھے۔ لندن میں پڑھتے ہوئے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو ایک دفعہ آپ نے غسل کیا، تو جس وہ انگریز خاتون کے مکان میں آپ رہتے تھے، تو اس نے کہا کہ بال اس سردی کے موسم میں غسل کرتے ہو؟ فرمایا میرے نبی کا حکم ہے۔ وہ لوگ تو کہیں کے سال نہاتے ہی نہیں ہیں نا، ہیں جی، تو فرمایا یہ میرے نبی کا حکم ہے، اور میرے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، پاک رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، طہارت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا منگا کرو، فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمیں نیکوکار بنا۔ کوئی بھی آپ کریں تو اس کی طاقت اور توفیق اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ بنا، پھر وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، تمہارے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو پھر وہ کیسے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا ماحول بنا کہ میری اولاد کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میرے روزگار کی طرف سے مجھے خیر ہو، اور مجھے تجھے تیرا ذکر فکر کرنے کی توفیق ہو۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، کئی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ 10 12 سال ہو گئے انہیں جدہ میں رہتے ہوئے، لیکن حج عمرہ نہیں کیا۔ توفیق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں یہاں سے کمیٹیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلی فرصت میں یہ حج اور عمرہ کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے پر دوام رکھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری صحت اور زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ جب تک توفیق ہو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ اتنے عمرے اور اتنے جو ہے کچھ پیسے، جب اللہ بلا رہا ہے تو انکار تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے جی، تو بار بار آ جائے تو بار بار چلے جائیں۔
فرمایا تو یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان چیزوں کا وہ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو یا اللہ تو ایسے لوگوں کو دیتا کیا ہے، ان کو ملے گا کیا؟ ایسے وصف جن لوگوں میں پیدا ہو جائیں گے انہیں تو عطا کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، میں انہیں جزا کے طور پر جنت میں خاص کمرہ عطا کروں گا۔ الغرفہ کسی عربی کے لفظ پر الف لام آ جائے نا تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر الف لام نام بھی لگائے تو وہ خاص ہی ہے، لیکن اللہ پاک یہاں الف لام لگاتے ہیں، کتاب، اس کا معنی عام کتاب، لیکن آگے الکتاب، اس سے مراد خاص کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں اس خاص کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ الف لام آ جائے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے خاص کمرہ عطا کریں گے، خاص کمرہ عطا کریں گے، یہ اس کی جزا ہوگی۔ بما صبروا، اب نیکی صبر مانگتی ہے۔ آپ بھی کوئی کاروبار بند کر کے آئے ہیں، دکان بند کر کے آئے ہیں، اسٹور بند کر کے آئے ہیں، تو صبر کا مظاہرہ تو ہوا۔ فرمایا جو انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کیا ہے، اب میں انہیں قیامت کے دن ایک کمرہ عطا کروں گا، الغرفہ۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کئی ماحول ہیں، کئی مناظر ہیں جن کے لیے حدیث بھری پڑی ہیں کہ ایک جنتی کو کہا جائے گا کہ یہاں ٹھہرو، اب وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے یہیں ٹھہرنے دے، اتنی خوبصورت جگہ۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تیرا ٹھکانہ آگے ہے، اسے اگلی جگہ منتقل کیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے ادھر ہی رہنے دو، یہ تو میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تیرا ٹھکانہ آگے ہے۔ اس طرح وہ 7-8 منزلیں اس کو بدلی جائیں گے۔ وہ کہے یا اللہ میں تو اسے راضی ہو گیا ہوں، اتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا کر دی۔ اللہ پاک فرمائے گا ایک اور بھی سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ تو ایک خاص کمرہ، پتہ نہیں اس کی کیا شان ہوگی، اس کے کیا۔ فرمایا یلقون، جو بڑی محبت کی بات ہے، فرمایا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اللہ تعالیٰ صبح و شام اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنے بندے کو سلام بھیجا کریں گے، سلام آیا کرے گا۔ یہ ہے اخروی بادشاہی، یہ ہے ہمیشہ کی بادشاہی۔ یہاں تو بادشاہ ہے نا، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں، کبھی جیل میں، کبھی جیل میں، کبھی وزیر ہاؤس میں، پتہ کوئی نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ یہ دنیا کی بادشاہی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ سڑکوں پہ آ گئے، سڑکوں والے بادشاہ، لیکن یہ وہ بادشاہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کمرے پر صبح شام میری طرف سے سلام آیا کرے گا۔ اب یہ تصور کریں کہ رب کا سلام آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مالک کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، اس کمرے میں تم ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں نہیں نکال سکے گا، کیونکہ دینے والا میں ہوں، ہمیشہ رہو گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، اور یہ جو کمرہ ہے یا جو غرفہ ہے، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنی پیاری قرار گاہ ہے، کتنی پیاری ٹھہرنے کی جگہ ہے جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں ہیں، اور حضور نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوں گی اہل جنت کی، ان میں 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گی۔ لیکن جنت میں ایسے تو نہیں مل جانے، اس کو راضی کر کے جائیں بغیر، وہ اس کی مہربانی ہے، وہ کرم ہے کہ وہ مہربانی فرما دے، کرم فرما دے۔ ہم تو کسی کھاتے میں یا حساب و کتاب میں نہیں ہیں، مہربانی فرما دے۔ مزہ تو تب ہے بندہ تیاری کر کے پاس ہو جی، لیکن یہ اس کی کرم ہے، اس کی مہربانی، اس نے گنہگاروں پر بھی کرم فرمانا ہے۔ حضور کی شفاعت بھی ہوگی، وفاد کرام کی شفاعت ہوگی، لیکن اپنے تئیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہر معاملے کو، ہر سوچ کو اس اللہ کی رضا کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وہ بڑی جو ہے وہ خوبصورت جگہ ہے اور بڑی پیاری قرار گاہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے، یہ قبر جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا
وہ آگے کامیاب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے تو آپ بڑا روئے. تو آپ کے دوستوں نے پوچھا کہ عثمان غنی آپ اتنا روئے کیوں؟ فرمایا آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، یہاں سے کامیابی مل گئی تو آگے سے تہرا، اگر یہیں بندہ پھنس گیا تو آگے بڑے مشکل حالات ہیں. یہیں بندہ کامیاب ہو گیا تو جنت کی ہوائیں اسے حشر کے دن تک آتی رہیں گی. اور اگر یہیں ناکام ہو گیا، اس لیے دعا یہ کیا کریں یا اللہ ہمیں پہلی منزل میں کامیاب کر. یہ جو قبر ہے نا یہ پہلی منزل ہے، تو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، ہر بندے نے جانا ہے. اتنے نا امید بھی نہ ہو جائیں اور اتنے خوش فہمی میں مبتلا بھی نہ ہو جائیں. وہ مالک ہے. فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیں ما یعبأ بکم ربی، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر لولا دعاکم، اگر تم میرے رب کو کی عبادت نہیں کرتے تو تمہارے رب کو تمہاری عبادت کی پرواہ بھی کوئی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے ذکر میں ایک تنکے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر ساری کائنات اس کی نافرمانی کرے تو اس کی ربوبیت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ رب ہے. اس لیے اللہ پاک فرمایا محبوب ان کو فرمائیں اگر تم مجھے یاد نہیں کرتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے تم نے میری نعمتوں کے حصول کے لیے کرنا ہے. اس لیے تمہیں میں نے یہ حیات مستعار عطا کی ہے کہ تم مجھے راضی کر لو، تاکہ جو نعمتیں میں نے اہل جنت کے لیے بنائی ہیں تمہارا شمار بھی ان میں ہو جائے. حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں. حضرت عمر فاروق بڑے آگے حضرت عکاشہ وہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا میں ان میں شامل ہوں؟ فرمایا ہاں تو ان میں شامل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں بڑھا دیں. فرمایا چلو ڈبل کر دیتے ہیں. ڈبل ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ تھوڑے ہیں اور بڑھا دیں، رحمت ہو رہی تھی نا. تو فرمایا اب ہر بندہ 70,000 بندے کی شفاعت کرے. تو فرمایا وَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونَ لِزَامًا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے ان قریب اسے عذاب کا طوق پہنایا جائے گا. دعا یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں دعا.